अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए हम लोग ना नेक डिज़ाइन बनाने लगे हैं। इसका मेजरमेंट जो है वो 6.5 इंच रखनी है आपने, बल्कि 6.5 इंच। ठीक हो गया। 6.5 इंच इसकी लेंथ है और विड्थ 3.5 इंच। ठीक हो गया। इसकी कर देनी है हमने कुछ इस तरह से गुलाई। इस तरह से हमने इसकी गुलाई कर देनी है। गुलाई करने के बाद हमने आधा पॉइंट जो है इसका कुछ इस तरह से साथ साथ रखते हुए इसका कट निशान लगा लेना। उसके बाद फिर हमने ये 1 इंच की पट्टी चौड़ी जो है ना, उसका फिर दोबारा से निशान लगाना है हमने कुछ इस तरह से, ऐसे फॉर बिगनर्स बच्चियों के लिए। इसीलिए डिटेल से तफसील से इसकी कटिंग का तरीका बता रही हूँ। इसके बाद कुछ इस तरह से फिर उसका 1/2 इंच का रख के तो इसकी फिर इस तरह से स्केच बना देना है। ये हो गया कंप्लीट। ठीक हो गया। इसके बाद हमने नीचे 4 इंच का ना एक लीव जो है, 4 इंच का लीव कुछ इस अंदाज में, ये देखें इस तरह से करना है कट। अब करते हैं हम इसकी कटिंग। कुछ इस शेप में बाएं से हमारा लीव जो है वो भी कट हो जाए ताकि, और इस साइड से भी नफासत के साथ हमारी ये जो कटिंग है ना, सीजर को ध्यान से आराम से बिल्कुल नफासत के साथ कटिंग किया करें ताकि हमारा जो डिज़ाइन है ना वो खूबसूरती को और बढ़ाए। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला जो है इसको पहले कट करना है। इस वाले पीस को पहले, इस वाले पीस को कट करना है हमने इस तरह से। ये निशान लगाया हुआ है इस शेप में। ठीक हो गया। तो अब हमने इसकी कर देनी है इसकी कटिंग। इस तरह से इसका होल बना देना है। होल बनाने के बाद ये फॉर बिगनर्स जो है ना, बिल्कुल इसको गाइड करते हुए बड़े आराम से हमारी वीडियो को देख के तो अपना नेक डिज़ाइन जो है ना ये वाला रिक्रिएट कर सकती हैं। ठीक है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा रही होती हूँ कि किस तरह से हमने कट करना है। अब हमारा सेकंड स्टेप, दूसरी साइड का हिस्सा, उसको अब ये जो हमने कट कर लिया था इसी को रख के हमने इधर भी निशान लगाना है, इधर भी। ठीक हो गया। इसको भी सेम टू सेम इसी तरह से निशान लगा के कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने जिस फैब्रिक पे इसको जोड़ना है उस पे आपने ग्लू लगा लेनी है। ग्लू का जो मैंने चैनल पे बताया हुआ है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लू लगाने का क्या तरीकाकार है, तो हो जाएगा। इसलिए अब हमने क्या करना है, अब चलते हैं मशीन के ऊपर और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ग्लू का तरीका तो सबको आपको पता ही है, बार बार मैंने वीडियोस पे बताया हुआ, आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये कट हो गया है। ठीक हो गया। तो अब आइए मशीन के ऊपर आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊँ कि किस तरह से ये काम हो रहा है। ये देखें ये बाजू है, इसके साथ ये कंट्रास्ट कलर में नेट फैब्रिक मिला है। ठीक है। तो शलवार के पीस का हमने बाजू ये लगा लिया है, नेक लगा लिया, चिपका लिया ग्लू के साथ। तो इन डोरियों का इस्तेमाल किया है कुछ इस तरह से। ये देखें हमने निशान लगा लेना है। तो ये देखें डोरी एक मैंने ऑफ कैमरा लगा ली है। अब इस साइड पे आपको समझाती हूँ कि किस तरह से लगानी है। ये जाली
لیس وغیرہ لگاتے ہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنے ہاتھوں کا کمال دکھانا ہے, اپنی ڈیزائننگ دکھانی ہے. اس کو مڈ کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے, یہ دیکھیں, مڈ کرتے ہوئے اس کے سینٹر میں ہم نے نشان لگا لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے ہم نے یہ سینٹر کا نشان لگ گیا ہے. اب کیا کرتے ہیں, اس کو یہاں پہ پہلے ٹاپ سٹچ لگا لینے 2-3 بار گھما کے. تو اس طرح سے, یہ دیکھیں, اس طرح سے ہاتھ کے ساتھ ہم نے بل دینا ہے. اس کو بل دے لیا. اس کو رکھنا ہے, یہ جو ہم نے نشان لگایا ہوا ہے نا, یہ ہم نے جو نشان لگایا مڈ کا, تو مڈ پہ آپ نے اس طرح سے یہاں پہ سوئی کا نوک جو ہے سوئی کی, اس کے اندر آپ نے دبا دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے, یہ دیکھیں اس طرح سے, پھر ہم نے وہی دائرہ دوبارہ وہی پروسیجر کو ہم نے کیا ہے, دہرایا ہے, اور اپنا ایک پوائنٹ کٹ کر دیا ہے. پھر مڈ میں سوئی ادھر ہی سینٹر میں ہم نے روک دینی ہے دبا کے. تو پھر آگے پھر ہم نے ویسے ہی سکرولنگ کرنی ہے اس کی, یہ جو ڈوری ہے اس کی سکرولنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ سکرولنگ کرتے ہوئے ڈوری کے ڈیزائن آج کل بہت چل رہے ہیں نا, تو میں نے کہا ہم بھی اپنے انداز میں بغیر خرچے کے یہ نیک ڈیزائن جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ بگنرز بچیاں جو ہے نا وہ دیکھ کے تو اس کو بنا سکیں. اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی ہماری چین جو ہے نا وہ بن رہی ہے. تو کائنڈلی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں, ویڈیو پہ رکا کریں. آپ لوگوں کو بہت زبردست اس طرح کے فری آف کورس ٹپس اینڈ ٹرکس مل رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے گھر بیٹھے ہم نے نیا سے نیا ڈیزائن بنانا ہے. اس طرح سے دوبارہ ہم نے جہاں پہ وہ کراس لگاتے ہیں نا وہاں پہ رو کے رکھنا ہے. تو یہ دیکھیں کتنی کمال کی, کتنی زبردست, مہنگی لیس لگانے کی بجائے ہم اگر اسی طرح فالتو پیسز جو گھر میں پڑے ہوتے ہیں ان کی یہ والی باریک والی ڈوری نکال کے تو ڈیزائن جو ہے نا وہ ریکریٹ کر سکتے ہیں. بس ہاتھوں کی محنت ہے, تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے, ٹائم لیتا ہے, مگر ڈیزائن جو ہے بڑے کمال کے بن جاتے ہیں. کرنا ہے, یہ دیکھیں, یہ جو ڈوریاں باریک والی نا, اس والی پٹی کو اوپر اٹھانا ہے اور ان ڈوریوں کو نیچے دے کے, لوپس ڈوری کو نیچے دے کے اسی ڈوری کے کسی بھی نکیلی چیز کے ساتھ نا ان کا بیلنس کرتے جانا ہے, بالکل بیلنس, سیڑھی لیس کی طرح نا. یہ گھر میں بغیر خرچے کے ہم نے تیار کر لی ایک سیڑھی لیس نما چیز جو ہے نا, کیونکہ پہلے لوگ سارے سیڑھی لیس کوئی لیسز وغیرہ کچھ اور لگا رہے ہیں نا, تو ہم اس کی جگہ پہ یہ ڈیزائن جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے نیا لے کے آئے ہیں. کچھ اس فارم میں یہ دیکھا, وہ پٹی ہم نے اوپر اٹھا لی ہے اور آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ یہ نیک ڈیزائن جو ہے نا بنا کے دکھا رہی ہوں. تو آپ ویڈیو پہ رکا ضرور کریں. آپ سے نہایت موزبانہ گزارش ہے ویڈیو کو فل دیکھا کریں, اسکپ نہ کیا کریں, تاکہ آپ کو ڈیزائن جو ہے نا پتہ چل سکے کہ کیا بن رہا ہے, کیا کیا اس میں ٹپس اور ٹرکس ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے, یہ جو باہر والی سائڈ ہے نا اس کو ہم نے صاف کرنا ہے. لیو کے اندر جو ڈیزائن ہم نے ریکریٹ کرنا ہے اس کی تیاری کرتے ہیں. چلیں, یہ ہو گیا کلیئر. یہ دیکھیں اب اس سائڈ سے, سیدھی سائڈ سے بالکل کلیئر ہو گیا ہمارا نیک ڈیزائن جو ہے. تو اب کیا کرنا ہے, اس کی باہر جو آؤٹ لائن ہے
وہ کچھ اس والی لیس کے ساتھ ہم نے تیار کرنی ہے. تو یہ دیکھیں جب آپ نے گلائی کی طرف آنا ہے نا، گلائی کی طرف جب آپ نے آنا ہے اس طرح سے، تو اس نے یہ دیکھیں ابھرنا ہے. تو ابھرے نہ تو پتہ کیا کرنا ہے آپ نے، یہ دیکھیں کہیں کہیں پہ اس کے کٹ لگا کے نا اس کو جدا کر دیں گلائی کی شیپ میں. ساری لیس کو نہیں، بس جہاں پہ جسٹ گلائی آنی ہے نا وہاں پہ ہم نے یہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا جو ہے نا کٹ لگا دینا ہے، تاکہ ہماری لیس جو ہے نا اچھے سے بیٹھ جائے، بڑی زبردست قسم کی یہ بھی بیٹھ جائے گی. یہ دیکھیں ہم نا اس کا چوک کے ساتھ نا لیف کا جو ہے نا وہ نشان لگا لیتے ہیں کچھ اس فارم میں کہ یہ ہمارا لیف چوک جو ہے نا بعد میں ریز ہو جائے گا. تو یہ نشان لگ گیا، ٹھیک ہے. اب نشان لگنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی نیچے اخبار رکھ لینی ہے. تاکہ ایک اور بات شیئر کر دوں آپ کے ساتھ کہ میں نا نیٹ دو تین تہ نیٹ کی لگاتی ہوں جب بھی کوئی بھی ڈیزائن بناتی ہوں، تاکہ دھلنے کے بعد یا اس کا وہ ہوتا ہے اکثر اوقات کہیں مسئلہ نہ بن جائے، پریس زیادہ گرم نہ لگ جائے، تو 3-4 تہیں ہوں گی نا تو ہمارا جو ڈیزائن ہے نا وہ محفوظ رہے گا. اب یہ ہو گیا. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا مڈ کر لینا ہے. جو ہم نے یہ نشان لگایا ہے اس کا مڈ کر کے فار بگنرز، یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو پہلے نشانات لگاؤں گی پھر سٹیچنگ کروں گی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے ڈیزائن کی نا. یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی یہ جو ڈوریاں نکال کے رکھی ہوئی ہیں اس کو پکڑ کے ایک ایک کر کے، تو اب اپنے ڈیزائن کے اوپر ہم نے اس طرح سے سٹیچنگ لگانی ہے تاکہ یہ ہمارا ایک لیف جو ہے نا وہ تیار ہو جائے. ہماری انتھک محنت کے بعد یہ رنگ لے آیا ہے ڈیزائن، اور کتنا پیارا لگ رہا ہے. آپ کامنٹ میں بتائیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، حوصلہ افزائی ہوتی ہے نئے نئے ڈیزائن بنانے کے لیے. تو پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک اور نئے ڈیزائن کے ساتھ. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ.